نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہو، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، پیارے سے کمنٹس کیجیے، اور ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مسلمانوں کے خلاف مجلس شورا۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا رہے اس وقت تک نہ تو مکہ کے کفار کو کوئی فکر تھی اور نہ گھبراہٹ، بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے رہے، سمجھتے رہے کہ 2-4 دن تبلیغ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن جب سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ سے بہت سے عرب مسلمان ہو چکے ہیں تو قبیلے والوں کا ڈر اور فکر بڑھنے لگی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے طرح ایک قدم اٹھایا۔ اس بیچ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہہ دو اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جن چیزوں کو تم پوجتے ہو وہ دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو یہ آیت بلند آواز میں کہہ سنائی۔ اس سے وہ اور بھڑک گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے جا گستاخیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ اتنا تنگ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ برابر کرتے ہی رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسا مکان تجویز کیا جائے جس میں 2 گھڑی یا کچھ وقت کے لیے مسلمان ہر دن جمع ہو کر قرآن شریف پڑھے اور یاد کریں۔ چنانچہ ارقم کے مقام جو آبادی سے ہٹ کر تھا تجویز کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکان پر تشریف لے جاتے، تمام مسلمان بھی مکہ کے کفار کی نظروں سے بچتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے، نمازیں پڑھتے، قرآن شریف یاد کرتے اور خاموشی سے اپنے اپنے گھر واپس ہو جاتے۔ اگرچہ یہ سب کام خاموشی سے ہو رہا تھا، پھر بھی قریش والوں نے پتہ لگا ہی لیا کہ کون کون مسلمان ہو گیا ہے، یہ لوگ کہاں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ ان باتوں نے انہیں اور بھڑکا دیا۔ بھڑکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے زیادہ تر ان کے غلام تھے یا غریب رشتہ دار تھے۔ اس گھبراہٹ میں انہوں نے تمام قبیلے کے سرداروں کو مشورے کے لیے بلایا۔ مجلس شورا کا اجلاس کیا گیا۔ ابو جہل میٹنگ کا سردار بنا اور ابو لہب نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، آج ہم سب اس لیے جمع ہوئے کہ ہمارے مذہب کو ٹھیس لگائی جا رہی ہے، ہمارے مذہب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ جن بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں اب ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اب ہم سب کو مل کر اس کی روک تھام کے لیے کچھ ترکیب نکالنی ہی پڑے گی۔ ابو لہب کے بعد ابو سفیان کھڑے ہوئے اور اس نے بھی کہا، ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے بتوں کو ہمارے سامنے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہے ہیں۔ کیا ہم نامرد بزدل ہو گئے ہیں؟ ہمارے معبودوں کو ذلیل کیا جائے اور ہمارا بال بھی باقی نہ ہو۔ اگر ہماری بے حسی اسی حد تک ہو گئی تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یا تو جوش و خروش سے اٹھو اور اپنے بتوں کی برائی کرنے والوں کو ختم کر دو، یا پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ لو۔ ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا۔ بنو امیہ بنو ہاشم کے مقابلے کا تھا۔ یہ
امی یا کیسے دیکھ سکتا تھا کہ ایک ہاشمی کا اثر پڑے یہ کیسے دیکھ سکتا تھا کہ ایک ہاشمی کا اثر پڑے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہاشمی تھے، اس لیے ابو سفیان نے بھڑکنے والی تقریر کر دی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ہم کیوں مرے، ہم اپنے معبودوں کی حفاظت کریں گے اور ہم ان لوگوں کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اور اس وقت ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھہرو، سوچ سمجھ کر باتیں کرو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے معبودوں کو جھوٹا قرار دینے والا، بت پرستی کی برائی کرنے والا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو قبیلے بنو ہاشم سے ہیں؟ قبیلہ بنو ہاشم قریش میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ ہے، تمام قبیلے اس قبیلے کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کر ڈالا تو بنو ہاشم کا خاندان ان کا انتقام لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا جوڑ ضرور لگا دے گا۔ ہاشمیوں کے ساتھی قبیلے ان کا ساتھ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بار پھر تمام عرب میں لڑائی چھڑ جائے گی اور سب بھڑک اٹھیں گے، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا، کتنے خاندان برباد ہو جائیں گے اور کتنے قبیلے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو جہل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو کیا ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہیں، اپنے معبودوں کی توہین اسی طرح کرنے دیں؟ عمر بولے، کم سے کم میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، اس سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ انہیں سمجھایا جائے اور سختیاں کی جائے، لیکن قتل نہ کیا جائے۔ اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے پوچھا، وہ جن لوگوں کے رشتہ دار یا غلام ہیں وہ لوگ ان پر اس قدر سختیاں کرے کہ وہ نئے دھرم کا منہ پھیر لیں اور اپنے معبودوں کی طرف لوٹ آئیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، مشورہ تو مناسب ہے، میں اس تجویز پر اتنا اور بڑھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان پر سب کے سامنے سختیاں کی جائے تاکہ دوسروں کو سبق ملے اور پھر مسلمان ہونے کی ہمت نہ کر سکے۔ عباس بن وائس سہمی نے کہا، میرے خیال یہ ہے کہ تجویز مناسب ہے، اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان سے زیادہ تر غلام اور مفلس ہیں، جب ان پر سختیاں ہوں گی تو وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف لوٹ جائیں گے، اور چونکہ لوگوں کو ان کے حالات دیکھ کر سبق ملے گا اس لیے پھر کوئی ایسی گستاخی کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ انوں پر سب کے سامنے اتنی سختیاں کی جائے کہ وہ مجبور ہو کر اسلام کو چھوڑ دیں اور اپنے باپ دادا کی مذہب کی طرف لوٹ آئیں۔ اس تجویز کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کہا، اب ان لوگوں کے نام بتا دیجئے جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، میں نے جہاں تک ہو سکا مسلمانوں کی ایک فہرست بنا رکھی ہے، اس میں صرف ایک دو ہی ہیں جو اثردار بزرگ ہیں جن کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ورنہ سب کے سب ہمارے قابو میں ہیں، ان پر ہم سختیاں کر سکتے ہیں۔ جو نام مجھے اس وقت یاد ہے میں بتاتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ قریش کے شریفوں میں سے ہیں اور ان لوگوں پر سختیاں کرنا مشکل ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، اس میں سے ایک عثمان ہے جو میرا بھتیجا ہے، اگر اس نے اسلام نہ چھوڑا تو میں اسے اتنا ماروں گا کہ وہ مر جائے۔ یہ بوڑھا آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ لوگوں نے اس کے جوش کی تعریف کرتے ہوئے اسے حضرت عثمان پر سختیاں کرنے کے لیے ابھارا۔ جب وہ جوش و غضب میں بھر گیا تو ابو جہل نے سب کے نام بتا دیے اور یہ کہا کہ جاسوس باقی مسلمانوں کا نام جاننے کے لیے لگے۔ یہ وہ مجلس شورا تھی جس میں تمام قبیلوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت و حقارت اور جوش غضب کی لہر دوڑا دی۔ مسلمانوں کو اس سازش کا پتہ نہ تھا، اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو بالکل ممکن تھا کہ ان پر وہ آزمائشیں نہ آتی جو بعد میں آئیں۔ مسلمانوں پر ان کی سازش کے
ذریعے کون سی آزمائشیں آئی، اس کے متعلق ہم اگلے ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔